مجھے وہ بالکل اچھا نہ لگا۔ معمولی شکل و صورت کا تھا، شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ دکان سے نکل کر میں نے فروا کو کافی لعنت ملامت کی، بولی باتیں تو اچھی کرتا ہے، بوریت دور ہو جاتی ہے۔ میں نے کون سی اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، بس فون کی حد تک دوستی ہے۔ ایک روز چھٹی کے دن فروا آئی، امی ابو گھر پر نہ تھے۔ آتی اس نے شاہ رخ کو فون ملایا اور مزاحیہ گفتگو کرنے لگی۔ ذرا دیر بعد فرمائش کی، فاریہ آج تم بھی اس کے ساتھ 2-4 باتیں کر لو۔ کس خوشی میں؟ ارے بھائی میری خوشی کی خاطر، تم کو میری جان کی قسم ہے۔ اس نے زبردستی مجھے ریسیور تھما دیا۔ مجھے اس بھونڈے آدمی سے بات کر کے کیا خوشی ہونی تھی؟ زبردستی 2-4 جملے کہے فروا کی خاطر۔ یہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہ اس کا کہا مان لیا۔ اس کے بعد میری شامت آ گئی۔ اب شاہ رخ صاحب بے باک ہو گئے، جب جی چاہتا فون گھما دیتے، اگر کوئی اور اٹھاتا تو بند کر دیتے، میں اٹھاتی تو قسمیں دینے لگتے کہ بات کرو۔ بار بار فون اٹھانے سے کتراتی اور یہ تھوڑی دیر بعد رنگ کر دیتے۔ میری تو جیسے شامت ہی آ گئی، گھر والوں سے خوفزدہ ہر وقت پریشان رہنے لگی۔ آخر میں نے ایک روز اس کو سخت لہجہ میں ڈانٹ دیا کہ اب مجھے فون مت کرنا، ورنہ میں فروا سے بھی تمہاری بات بند کرا دوں گی۔ اس پر اس نے دھمکی دی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا تمہارا فون ہر وقت ڈیڈ ملے گا، چاہے کتنی شکایات درج کراؤ، نہیں کھلے گا۔ جب فروا سے اس کی شکایت کی، الٹا مجھ پر بگڑنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہے، کیوں خواہ اس سے پنگا لے رہی ہو؟ جانتی نہیں ہو وہ کون ہے؟ چاہے تو 1 منٹ میں ہمیں رسوا کر سکتا ہے۔ فروا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے سخت صدمہ ہوا اور میں نے اپنے گھر سے جو کنیکشن اسے کمرے میں دیا ہوا تھا وہ ہٹا لیا۔ اب وہ ہمارے کنیکشن سے اپنے محبوب کو فون نہ کر سکتی تھی۔ اس نے بات چیت ترک کر دی اور دوستی کا رشتہ توڑ لیا۔ انہی دنوں خالہ نے امی سے میرے رشتے کی بات کی تو امی نے ان کے بیٹے عادل کے لیے میرا رشتہ منظور کر لیا۔ عادل خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، بیرون ملک سے پڑھ کر آیا تھا اور اب ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ہمارا گھرانہ اس رشتے پر خوش تھا۔ میں اور عادل بھی مسرور تھے کیونکہ ہم دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میری دلی تمنا تھی کہ میں اس کی ہو جاؤں اور اب قدرت نے خود ہی اس کا انتظام کر دیا تھا۔ فروا اگرچہ مجھ سے ناراض تھی لیکن منگنی والے دن وہ از خود آ گئی۔ امی نے اس کو کہلوایا تھا کہ منگنی پر تم نے آنا ہے، کیونکہ ان کو علم نہ تھا کہ ہماری دوستی کے درمیان رکھنا پڑ چکا ہے۔ فروا میری منگنی پر خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہنس کر مجھے مبارکباد دی تو میں نے بھی اسے معاف کر دیا اور دل صاف کر لیا، اسے گلے لگا لیا۔ سوچا اللہ نے میری مراد مجھے دے دی ہے تو اس سے ناراض رہ کر کیا ملے گا۔ منگنی کے بعد عادل مجھے فون کرنے لگا، ہم فون پر باتیں کرتے تھے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ شاہ رخ کی ملازمت ٹیلی فون کے محکمے میں ہے اور وہ ہمارے فون سنتا ہے۔ وہ میری اور عادل کی تمام گفتگو سنتا تھا اور واقف ہو گیا تھا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے۔ ایک روز میں نے محسوس کیا کہ عادل مجھ سے کھنچا سا ہے۔ میں ڈر گئی لیکن پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ پہلے ہمارے گھر ہر ہفتے آتا تھا، اب اس نے گھر آنا بھی چھوڑ دیا۔ 1-2 بار امی کے بلانے پر آیا بھی تو اس کے لہجے میں اس قدر صد مہری تھی کہ لگتا نہ تھا کہ وہی عادل ہے جو رات بھر فون کرتا تھا۔ اب ایک بار بھی فون پر بات کرنا گوارا نہ تھا اسے۔ بالآخر یہ معمہ حل ہو گیا جب فروا کو شاہ رخ نے اپنے جال میں پھنسا کر اس کی آبرو خاک کر